السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورہ نور اور اس کی آیت نمبر 31 کا جلدی سے ریویژن کریں گے، اس لیے کہ کل بھی پڑھی جا چکی ہے، اور آگے پھر انشاءاللہ ہمارا سبق شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشیطان الشيطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، ایسا ہے کہ ترتیب یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بدکاری کا راستہ بند کرنے کے لیے کہا کہ سب سے پہلے مردوں کو کہ وہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، پھر عورتوں سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت اس طریقے سے ہوتی رہے گی، معاشرہ اچھا رہے گا۔ تو یہ جو مومنات کے لیے ہے، یہ ہم نے کچھ پڑھا تھا تقریباً آخر میں، کچھ الفاظ رہ گئے تھے، تو میں گزارش کروں گا کہ کیسر بھائی ذرا اس کا ترجمہ کر دیں، اس لیے کہ نئے سننے والوں کے لیے اگر انہوں نے تشریح اس کی سننی ہو تو وہ اس سے پہلی ریکارڈنگ سنیں، اور ترجمہ سننا ہو تو پھر انشاءاللہ یہ آ جائے گا۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جھکائے رکھیں اپنی نظروں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اوڑے رکھیں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے مردوں پر، اپنے شوہروں پر، او آبائہن، یا اپنے باپوں پر، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں پر، او ابنائہن، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، او اخوانہن، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر، او بنی اخواتہن، او نسائہن، یا اپنی بہنوں پر یا اپنی عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن، یا ان پر جن کے مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان خدمتگاروں پر جو کہ نفسانی خواہش والے نہیں ہیں، من الرجال، نفسانی کے بجائے شہوانی کہہ لیں، جی جو شہوانی غرض نہیں رکھتے۔ جو شہوانی غرض والے نہیں ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں پر جن پر ظاہر نہیں ہوئے عورتوں کی پوشیدہ چیزیں، ولا یضربن بارجلہن، اور وہ اپنے پیروں کو نہ مارے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جان لیا جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت سے، تاکہ جان لیا جائے ما یخفین من زینتہن، جو کچھ وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں۔ اچھا جی، یہ سارے کے سارے جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں
وہ ہیں، اور اسی سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چچا اور ماموں، کیونکہ وہ ان کے بیٹے اور دوسرے بھی آگے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اضافہ کرنا ہے جن کے آگے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اپنا پردہ چہرے کا سمجھ لیں کہ یہ دوپٹہ تو ہے ہی ہے، یہ مطلب فرائض میں سے ہے دوپٹہ، اور گھر میں بھی لینا ہے، اور اپنے جتنے بھی یہ رشتہ دار محرم ہیں ان کے سامنے بھی لینا ہے، اور ہم نے اس تناظر کے اندر اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنا بھی اپنے گھر والوں کا بھی، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فرض کر دی ہوئی ہیں تو اپنی بچیاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کے نصیب اچھے کرے، اور آمین آمین۔ یہ عبادت کے طور پر یہ سارے کا سارا آئے گا۔ اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ جو ٹینیور ہے، خواہ مردوں میں ہو عورتوں میں ہو، زیادہ سے زیادہ 30 سال کا، 35 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ساری چیزیں اپنے اپنے لیول پر آ جاتی ہیں، پھر آدمی سوچتا ہے کہ کاش میں نے اپنی جوانی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہوتی، تو ابھی ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی لگتی ہوں کہ بھی یہ کیوں ہے ایسا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیوں کے الفاظ کبھی بھی نہیں کہے جا سکتے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، لیکن یہی بیج ہے نہ ختم ہونے والی دنیا کا۔ تو جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر اپنی دل جمی سے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو تیار ہیں انشاءاللہ سارے؟ انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، اس کو لے کے چلنا ہے، اور یہ کام چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ روایت کو توڑنا اتنا مشکل ہے کہ اس سے بڑی چیز ہم نے نہیں دیکھی، کہ ہم مطلب جو والدین تھے یا ان کے والدین، ان کا تعلق اس سرزمین سے رہا ہے، ہندوستان کی سرزمین سے، تو اب تو بہرحال وہ سرزمین جس کی بات ہو رہی ہے مدینہ، تو اس کے بارے میں بھی جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی دوپٹہ جو تھا جس کی بات ہو رہی ہے وہ اپنی کمر میں باندھ لیتی تھیں، اور اسی طریقے سے سینہ کھلا، بال کھلے، اس طریقے سے چلتی تھیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں تو دوسرے دن دیکھا کہ عورتوں نے اپنی انہی اوڑھنیوں کو یا انہی دوپٹوں کو یا انہی چادروں کو اپنے سر کے اوپر لیا ہوا تھا، اور وہ پورے کے پورے مسجد کے اندر آئیں، اور وہ پورے اچھے طریقے سے آئیں۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا۔ اب جناب یہ ہے کہ جو پیچھے گزر گیا ہوا ہے ہیں وہ مسلمان، جب یہ سورہ نور اتری ہے اس سے پہلے مکی دور بھی گزر گیا تھا، اور اس کے اندر بھی خواتین تھیں، مرد بھی تھے، اور مدینہ جو تھا اس کے اندر بھی جو وقت گزرا ہے اس کے اندر بھی عورتیں اور مرد، لیکن یہاں آ کے قوانین جو تھے وہ سارے کے سارے اسلامی ریاست کے وہ آئے کہ اس ریاست کے اندر کوئی فحاشی، کوئی بدکاری، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یا ہوں گی تو جتنی کم سے کم ہو سکتی ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جی آگے پڑھتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تو ترجمہ کریں جی، وَتُوبُوا جمع کا صیغہ ہے، امر ہے، اور تم اور تم توبہ کرو اور تم سب توبہ اللہ سے۔ کرو، إِلَى اللَّهِ، الہ آ گیا ہے تو توبہ کرنا اللہ کے اللہ کی طرف، جمیعا طرف سے سب 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 کے سب۔ تو تم اے مسلمانوں، اوپر ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، تو تم اے مسلمانوں سب کے سب اللہ
سے توبہ کرو سے، ویسے الا آیا ہوا ہے ہماری زبان میں توبو الا جو ہے اگر انسان کی طرف سے ہے تو وہ توبہ کرنا اللہ سے، اور توبو علی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آتا ہے کہ توبہ قبول کرنا۔ تو اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی سے توبہ کرو، ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی توبو کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے لوٹو، مڑو، کہ تم سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مڑو۔ تو ترجمہ کریں جی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تو تم سب اور کے تم سب مسلمانوں اللہ سے تم توبہ سب کرو، کے سب توبہ اللہ کرو۔ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب کیا کہہ رہا ہے؟ اے اے مومن، مومنو، اے 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 ایمان مومنو، والو، اے ایمان والو۔ اور یہ قرآن مجید میں ایک واحد لفظ ہے، ایو ہا آتا ہے، تو ایھا المؤمنون کسی نے نہیں بدلا اس ہے کو، کیوں جی؟ جی قرآن مجید کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ 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 سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ان میں سے ایوہا جو ہے یہ لفظ یہ بھی ہے، یہ دیکھیں گے تو اسی طریقے سے لکھا ہوا ہوگا، ورنہ ہے کے ساتھ الف آتا ہے یہاں۔ تو یہاں بڑا بہت زبردست کتاب ہے جی، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو کہ جو کچھ ہم سے گزر ہو گیا، کچھ ہم نے پردہ نہیں کیا، اور جو غلطیاں ہو گئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف فرما۔ اور توبہ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ندامت ہونا اپنے ان گناہوں پر، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اور پھر اس کی اصلاح کرنا اور اس کو نہ دہرانا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی 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 پردے کی اصلاح تو یہی ہے کہ بھی اب جو خواتین نہیں لیتی یا جو ہمارے زیر اثر ہیں، ہماری بچیاں، ہماری خواتین، اپنا مائیں بہنیں، بیویاں، سب کو یہ کہا جائے کہ خدا کے بندیو یہ پڑھ لو۔ اور میں یہ کہوں گا آپ کو، ابھی میں نے آگے لعلکم تفلحون بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فلاح فلاح کیا ہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی، آخرت میں بس جنت ٹھیک، آخرت میں کامیابی۔ وہ کبھی فازا کا لفظ آتا ہے، کبھی پہلے ہی لفظ آیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم مفلحون۔ المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ تاکہ تم کامیاب فلاح پا جاؤ، تو اس لفظ کو خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیں، اس کا الٹ کر لیں کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر فلاح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں یہ پھر کیا فرائض میں سے ہے، فرائض میں سے میں گزارش دوبارہ کروں گا اپنے آپ سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، تو یہ خواتین کو پڑھائیں اور انہیں بتائیں کہ ہماری بھی اور ہم بھی دیکھیں کہ پہلا جو حکم تھا وہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اپنی جو نگاہیں ہیں ان کو نیچے رکھو، جھکائے رکھو۔ عورتوں کو بھی کہا کہ تم بھی اپنے جھکائے رکھو، لیکن اس کے سامنے جو زینت ہے اس کا اظہار یہ 9 تقریباً بنتے ہیں رشتے، اور باقی ہم نے 2 کا اضافہ کیا، ماموں چچا جو، اور رضائی بھائی کون ہوتے ہیں جی؟ یا رضائی چچا، رضائی چچا بھی ہو سکتا ایک ہے، ماں کا رضائی دودھ ماموں بھی پیا، ہو سکتا ہے، جنہوں نے رضائی بھائی بھی ہو ماں کا سکتا ہے۔ دودھ پیا تھا۔ ایک ہاں، ہی جن نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو جی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ان کے رضائی چچا جو تھے وہ آئے اور انہوں نے اندر داخل ہونا چاہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری والدہ محترمہ نے ان کو باہر کھڑا کر دیا، واقف کار تھے جی۔ تو انہوں نے بتایا بھی، انہوں نے کہا جی کہ میں تو آپ کا چچا ہوں اور آپ مجھے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی ہیں۔ تو بعد میں انہوں نے کہا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لے لوں گی
آپ داخل نہیں ہوں گے، وہ بھی داخل نہیں ہوئے۔ رسول پاک آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو آپ نے اور انہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، اور پھر یہ آپ کے چچا بھی ہیں۔ تو پھر اندر لے گئے، اور پھر اندر وہ پردہ نہیں ہوا جو کہ باہر مطلب ہوتا ہے، یہ اندرونی پردہ ہے خاص زیادہ زیادہ۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ جی 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 اچھا جی، کامیابی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آگے جناب پڑھتے ہیں۔ اب لفظ ہے آگے آ رہا ہے، اس کو ذرا اوپر کیجیے گا جی۔ لفظ آ رہا ہے جی فَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ۔ ہاں جی، اس میں وہ وَأَنكِحُوا کو دیکھنا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے نکاح، ایک ہے انکاح۔ نکاح کر دیا جی کرو۔ نکاح کرو۔ جی، ذرا میری بات سنیں۔ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے نکاح کیا۔ انکحو بنے گا نکاح کر کے دو، نکاح کر کے تو دو، جیسے نازلہ اترا، انزلہ اس نے نازل کیا، ایسا ہے نا، جی وہ اسی وزن کاری کے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ۔ اب ایامہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، آپ کے ذہن میں وہ ممکن ہے آ رہا ہو کہ یوم کی ایام، جی کیوں جی؟ ہاں، یہ وہ نہیں ہے، وہ ایام یہ ہاں جی، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ایام آ رہا ہے اس کی واحد ہے ایامن۔ کیا واحد ہے؟ ایمن ایامن۔ اس کی جمع کیا ہو گئی؟ ایام ایام اب ایامن مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ وہ کون ہے جس کا وہ عورت جس کا مرد نہ ہو، یا وہ مرد جس کی زوجہ نہ ہو، خواہ وہ جی کموارے ہیں، اور خواہ کوئی طلاق ہو چکی ہے، خواہ کوئی بیوہ ہو چکی ہے یا رنڈوا ہو چکا ہے، وہ سارے کے سارے جن کی بیویاں یا جن کے خامند نہیں ہیں ان کو ایاما کہتے ہیں۔ ہو گیا جی؟ جی جی ڈاکٹر داؤد صاحب، میں نے کیا بتایا؟ یہ ایامن ہے، یہ لفظ اس واحد ہے، اور ایامہ جمع ہے اس کی، اور اس کا جی مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں عورت اور مرد کے لیے آئے گا، وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو یا وہ عورت جس کا خامند نہ ہو۔ جی ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ تو ایک تو یہ رکھنا ہے، دوسرا آگے آ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ من عبادکم آ رہا ہے۔ اب یہاں عباد بندہ بھی، اور عبد کی جمع ہے۔ عبد کے معنی لغوی کیا ہوتے ہیں؟ غلام غلام غلام، بالکل جی۔ اور اس کی وعد ہے آمتن اور امائکم آ جائے گا لونڈیاں۔ یہاں عبد غلام اور عباد غلام مرد، اور امائکم جو کنیزیں ہیں اس وقت، مطلب یہ سسٹم تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک جو ہوا ہے سلطنت روم کے اندر، جو تاریخ بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ 5% یا 10% لوگ تھے جو حکومت کرنے والے تھے، آزاد تھے، اور 90% لوگ یا کم و بیش بہت زیادہ ہیں، ان سب کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ اور پھر وہاں سے یہ چیز پھیلی، تو منڈیوں کے اندر جس طریقے سے جانور بکتے ہیں اسی طریقے سے لوگ جو تھے وہ بکتے تھے، عورتیں بکتی تھیں، یہ تھا اس معاشرے کا حال۔ اب کیا کیا ہے کہ جو اپنا اسلام آیا تو اسلام نے آ کے کہا کہ بھئی انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ ان کو غلام بناؤ؟ تو بہرحال لوگوں نے پیسے دیے ہوئے تھے،
اور یہاں عبادت کے طور پر ایک تو بات یہ کی کہ بھئی وہ جو لونڈیاں ہیں یا جو غلام ہیں ان کو آزاد کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کے اندر بھی مثلا یہ ہے کہ اگر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیتے ہیں، تو اس کی کیا آپ بتایا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایک تو غلام آگے کو آزاد مسلسل ہو کرنا. سکے. یہ غلام آزاد کرنا اور بعد میں باقی چیزیں ہیں. اگر قسم اٹھائی ہے تو پہلے غلام آزاد کرنا ہے، ایسے ہی ہے جی 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 جی. اسی طریقے سے باقی بھی چیزیں ہیں جس کے اندر غلاموں کو آزاد کرنا یہ اسلام نے مطلب شروع کیا. تو میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ ممکن ہے ان عورتوں کو کہا جائے کہ بھئی جو ان غلاموں سے نہیں اپنا کرتی تھیں، یا غلام ہی مطلب ایسے ہوں یا کنیزیں ہی ایسی ہوں کہ جو کہتی ہوں کہ بھئی اب میرے پاس تو پیسے ہیں کوئی نہیں ہے، میں اپنے گھر کیسے چلاؤں گا. تو یہ جملہ ان کے لیے ہے. واللہ واسع علیم. یہاں تک پڑھتے ہیں جی. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ کا منکم ہے، بلکہ منکم ہے، اخفا. ترجمہ کریں جی وَأَنكِحُوا، اور تم 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 نکاح کر نکاح دو کر کے دو. تم اور نکاح تم کر نکاح دیا کر کے دو کر دو الایام بغیر بغیر شادی خاوند شدہ مرد. یا بیوی کے افراد کو، بغیر خاوند یا بیوی کے افراد 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 کو افراد کو منکم تم میں سے تم میں سے. تم میں سے. اور لفظ ایامہ کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے پروفیسر صاحب، آپ کے ہاں کیا ہے چیز؟ جی بے یہاں تو بے نکاح مرد اور عورت بے یہاں انہوں نے نکاح. بیوہ عورت کو لکھا ہوا ہے. جی جی نہیں، وہ بے نکاح، یہ بے جی نکاح ہو نکاح جائے گا، مرد اس اور کے اندر عورت. کنوارے بھی آ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ جی اچھا جی لفظ ہے. کیوں پروفیسر صاحب؟ جی میرا خیال میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کہ بے نکاح افراد کے نکاح کر دیا کرو. ہاں جی وہی ہے نا، نکاح جی کر دیا کرو یا کر کے دو. اس کے اندر باقاعدہ یہ چیز ہے کہ جو بچیاں ہیں ان کے لیے، یہ پہلے بھی پڑھا تھا دوسرے پارے میں بھی، کہ جی جی ان کا ولی الامر جو ہے اس کا ہونا جی وہ لازمی ہے، جو وہ لازمی ہے. اگر ولی الامر نہیں ہوگا تو پھر وہ حاکم وقت جو ہے وہ اب فیصلہ کرے گا ان کے بارے میں. اور اگر اولیاء ہیں، ولی ہیں، اور ان کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی اس بچی کو ہم ابھی نکاح کر کے نہیں دیتے، یا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو پھر بھی وہ معاملہ جو ہے عدالت کی طرف آئے گا. تو اس وقت کا جو سلطان ہے یا جس کو اس نے اپنا نمائندہ قاضی کے طور پر بنایا ہو، وہ یہ کام کرے گا. یہاں بہرحال جو موضوع ہے وہ ہے کہ جو زنا کا فتنہ تھا، بدکاری کا فتنہ تھا، اس کو ختم کرنا. بالکل. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیگمنٹ فرائیڈ جس نے مطلب بک لکھی ہے، اور وہ مانا جاتا ہے کہ بھئی بہت بڑا نفسیات کا مطلب عالم ہے، سائنسدان ہے. تو بہرحال ہم تو اس کی بات کیا مانیں گے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جبلت ہے. جبلت کے اوپر آدمی کا اختیار کئی دفعہ نہیں رہتا. اس کی جو تسلی ہے یا اس کی سیٹسفیکشن وہ ہونا لازمی ہے. لہذا اللہ کہہ رہا ہے فَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم بغیر خاوند کے مرد اور عورتوں کے اپنے میں سے، بغیر خاوند اور مرد کے نکاح بے نکاح، آپ نے بے نکاح جی، بے نکاح لوگوں کے نکاح کر دیا کرو. یہ کرتے ہیں. تو کہیں جی آپ کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ پہلے آپ کہیں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. اور تم میں سے بے ٹھیک اپنے میں سے، اور اور تم اپنے میں سے. اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو. جی نکاح ٹھیک ہے.
بے نکاح لوگوں بھی کی اشخاص بھی کر سکتے ہیں آپ. تو تم اپنے میں سے بے نکاح اشخاص کا نکاح کر دیا کرو. ٹھیک ہے جی. جی 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 سر. اب باقی کہہ رہ گئے یہ تو ہو گئے جو آزاد ہیں، آزاد مرد، آزاد عورتیں. والصالحین من عبادکم، عباد میں نے کہا اپنے غلاموں میں سے، و امائکم اور اپنی کنیزوں میں سے بھی. والصالحین کا ترجمہ کریں اور نیک لوگوں جو نیک اور اور نیک نیک افراد، بالکل، اور نیک اور اپنے غلاموں اور اپنی کنیزوں میں سے نیک افراد کے بھی کہہ لیں گے تو ترجمہ آ جائے گا. جی آ جائے. جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب یہاں تک ترجمہ آپ کریں، پھر میں پروفیسر صاحب سے یہ کہوں گا. وَتُوبُوا، نہیں وَأَن کی اچھا، سے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم اپنے میں سے بے نکاح عورتوں اور مردوں کا نکاح کر دیا کرو. والصالحین من عبادکم و امائکم، اور اپنے غلاموں اور اپنی کنیزوں میں سے نیک ہاں جی نیک ٹھیک لوگوں ہے، کا، نیک لوگوں کا، نیک لوگوں کے جی بھی میں کہہ رہا ہوں جی. جی، ورنہ نیک وہ لوگوں کے بھی، جملہ ایک ہی ہے، وان کے ہو اس کا فعل ہے تو بھی اس کو کر جائے گا. جی ان یکونوا فقراء، اب کنڈیشنل سینٹینس ہے. ان یکونوا فقراء، اگر وہ کیا ہوئے، اگر وہ غریب مسکین ہو گئے یا فقراء اگر محتاج، وہ اگر محتاج وہ ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ محتاج ہیں، اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ غریب ہیں، تو ہمیں تینوں میں سے کس کا استعمال کریں؟ محتاج ہیں، محتاج. ٹھیک ہے. ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج ہیں، یغنیہم اللہ، ترجمہ اللہ انہیں غنی کرے گا. غنی اللہ کر دے گا اللہ انہیں غنی غنی کر کر دے دے گا. من گا. فضلہ، کیسر بھائی وہ آپ اپنے نزدیک ہو فضل سے، جائیں، من فضلہ، اپنے فضل سے. فضل سے. اپنے فضل سے. اب جناب یہ ہے چیز گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کیوں جی؟ جی سر، لوگ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم اپنا خاندان چلا نہیں سکتے ہیں لہذا نکاح نہیں کریں گے، وہ اس فحاشی کی طرف، بدکاری کی طرف مطلب مائل ہو جاتے ہیں، اور غربت اس سے کم درجے کی چیز ہے، اور جو بربادی ہے فحاشی کی، بدکاری کی، وہ بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. مالدار کر دے. جی ٹھیک ہے، مالدار کر دے گا، ٹھیک ہے، غنی کر دے گا. تو میرے ساتھ کہیں جی، ان یکونوا فقراء کا ترجمہ، اگر وہ محتاج ہیں، اگر وہ محتاج ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اب یہ علم کس کے پاس ہے؟ تقدیر کس نے لکھی ہوئی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے. ساری جسیں جو بھی کچھ جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر جناب بیڑا پار. کیوں جی؟ جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. تو واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا اللہ ہے. بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. جی بالکل ایسا ہے. اب اس میں وہ جو حدیث آتی ہے نا، ایک کہ ایک بندہ آیا، اس کے بارے میں آج بڑی تحقیق کر رہا تھا
تو اس کی سند جو ہے وہ ساتھ لکھی محدثین نے کہ سند کمزور ہے اس کی. تو بہرحال یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے حدیث کا درجہ تو مطلب بات کے اندر ہے، تو حدیث اپنی جگہ پر ہے، احترام عزت پوری کے ساتھ وہ اپنا اگر وہ بالکل صحیح ہے تو اس پر بھی عمل کریں. آگے جناب پروفیسر صاحب ذرا یہاں تک کیجیے گا. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ اور اپنے میں سے بے نکاح افراد کے نکاح کر دیا کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے کہ جو صالح ہوں ان کے بھی. ان یکونوا اگر وہ ہوں فقراء محتاج یغنہم اللہ تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا من فضلہ اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جی آپ ذرا جلدی میں پڑھنا ہے. لفظ آ رہا ہے کہ ول یستعفف، جی اگر وقف کریں گے تو ول یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ. تو عفت لفظ آتا ہے ہمارا، عفت. جی یہ پڑھ عفت کیا چیز ہوتی ہے؟ پاک عزت بازی. جی پاک بات پاک بازی، پاک دامنی، اس کو عفت کہتے ہیں. تو یس است آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کریں. لام آ گیا ہے تو چاہیے کہ، تو چاہیے کہ وہ عفت حاصل کریں، پاک بازی حاصل کریں. اور دوسرا یہ ہے چاہیے کہ وہ بچائے رکھیں، چاہیے کہ وہ بچے چاہیے کہ وہ بچائے رکھیں. کون؟ الذین وہ لوگ لا یجدون نکاحا جو نکاح کو نہیں پاتے پاتے یا طاقت نہیں رکھتے. نکاح کے حالات نہیں پاتے. تو ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو نکاح کے حالات موافق نہیں پاتے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے جی؟ بچائے رکھیں. بچائے رکھیں. یا یہ ہے کہ پاک بازی اختیار کریں. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے جی؟ پاک دامنی اختیار جی کریں. جی بالکل. دامن بچائے رکھیں. تو پاک دامنی بازی. ٹھیک ہے، پاک دامنی اختیار کریں. تو کریں ذرا اس کا ترجمہ مل کے، کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو جو نکاح کے حالات موافق نہیں پاتے تو چاہیے کہ جی، وہ پاک لوگ دامنی جو اختیار نکاح کریں، کے حالات موافق نہیں پاتے وہ چاہیے کہ پاک دامنی اختیار پاک کریں. دامنی اختیار چاہیے کریں. کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں. اس کو ذرا ذہن میں رکھ لینا ہے. حتی یہاں تک کہ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. جی کہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ اللہ اپنے انہیں فضل سے انہیں غنی کر دے. انہیں غنی کر دے. اب جناب آگے جو آیات ہیں وہ یہ ہوتا ہے، ایک لفظ ہے اصطلاحاً مکاتبت. مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ آزادی حاصل کرنے کی تحریر. مکاتبت کیا ہے جی؟ آزادی حاصل آزادی حاصل کرنے کی آزادی حاصل کرنے کی ضرورت. جی کہ جو کنیزیں ہیں یا جو غلام ہوتے تھے اس وقت، اب تو یہ ہے کہ اس کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. قیامت تک پتہ نہیں کہ کیا کیا حالات ہونے ہیں. اب اگر یہ چیز اپنے ذہن میں نہیں آ رہی تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ تھے تو ان کو آزاد کرنا تھا. تو والذین یبتغون الکتاب، ترجمہ ایک تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو الکتاب کو تلاش کرتے ہیں، یہی آتا ہے نا جی؟ جی آگے آ رہا ہے مما مالکت ایمانکم کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، بتائیے. ان میں سے ان میں سے جو ان کے دائیں ہاتھ کی مالک ہوئے دائیں جن ہاتھ. جن جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے. جی اب میں ابھی کتاب کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. فقاتبوہم، تو تم
उनसे मुकातबत कर लो। उनसे मुकातबत करो, तुम उनसे तहरीर, आज़ादी की तहरीर करो। मेरा ख्याल है कि ये जो आज़ादी की तहरीर लफ्ज़ है ये ज्यादा समझने के नजदीक होगा मुकातबत से, जी ऐसे ही है इसलिए कि तर्जमा हुआ है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है सर, ये ज्यादा तो तुम उनसे आज़ादी की तहरीर करो, इन आलिम तुम फीहिम खैरा, अगर तुम उनमें कोई भलाई जानते हो। जानते अब जी वल्लज़ीन यब्तगून अल किताबा, वो लोग जो तो आज़ादी की तहरीर तलाश करते हैं, कहें जी। और वो लोग जो आजादी की तहरीर तलाश करते हैं। जी, अब मैं ये कहूंगा आपसे कि चूंकि प्रोफेसर साहब जो है उन्होंने भी कहा, आप ब्रैकेट में मुकातबत भी लफ्ज कर लें, आज़ादी की तहरीर तर्जमा करें, मुकातबत भी करें। जो ये करना लोग इसलिए कि हमने बार बार आज़ादी, क्योंकि इसको पढ़ना है ना, कातिबू हम जब पढ़ना है तो फिर मुकातबत की तरफ आ जाएं। उनसे मुकातबत करो, आज़ादी की जी तहरीर करो, मेरा ख्याल है मेरा ज्यादा। तो आप बाकी साथी क्या कहते हैं जी, जरा जल्दी में। सर आजादी की तहरीर ज्यादा आसान है और आसान फहम है एक्चुअली। बाकी साथी जी। शादी की तहरीर ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया। तो वल्लज़ीन यब्तगून अल किताबा का तर्जमा फिर करें कैसर भाई। और वो लोग जो आजादी की तहरीर तलाश करते हैं, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, उनमें से जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। उनमें से जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। अब आ रहा है फेल और जमा, सॉरी अमर जमा के लिए, फकातिबूहुम, तुम उनसे आजादी की तहरीर करो। जी तुम उनसे आजादी की तहरीर करो, बाकी साथी भी कहें इसको, फकातिबूहुम, तुम उनसे तुम आजादी की उनसे तहरीर करो। आजादी की तहरीर तुम करो। उनसे आजादी की तहरीर करो, इन आलिम तुम, तर्जमा, अगर तुम अगर जान तुम अगर तुम जानते हो अगर तुम जान जानते तुम हो फी हिम, उनमें इसमें उनमें, उन गुलामों या जानते कनीजों हो में खैरा, कोई कोई भलाई। 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 कोई भलाई। अच्छा जनाब, यहाँ तक हम कर रहे हैं इसका, है तो आयत के दरमियान में भी, लेकिन यह है कि आगे चीजें हैं जो तफसील तलब हैं। ये आगे काफी लंबी है ये चीजें, तो कल उसी तरीके से करेंगे कि इतना तर्जमा करके तो फिर यहाँ से चलेंगे। ये बहरहाल हम इसको पूरी नहीं कर पाए, तो कैसर भाई आप जरा ऊपर से बता के जहाँ से शुरू हुआ था एक तर्जमा कर दें, वक्त वतूबू जितना भी है आपके पास। इलल्लाहि जमीअन, और तुम अल्लाह से सब आप के सब तौबा करो। नजदीक हो जाएं, जरा नजदीक हो जाएं, आपकी आवाज वाजे हो जाए। जी, और तुम सब के सब अल्लाह से तौबा करो। अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, और तुम अपने में से बेनिकाह अफराद का निकाह कर दिया करो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और अपने गुलामों और अपनी कनीजों में से नेकोकार लोगों का। इन यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर हैं या मोहताज हैं, युगनीहिमुल्लाहु, अल्लाह ताला, युगनिहुमुल्लाहु, युगनीहिमुल्लाहु, अल्लाह उन्हें गनी कर देगा, मिन फदली, अपने फजल से। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत वुसअत वाला और बहुत इल्म वाला है। वल यस्तअफिफिल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन, और वो लोग, और चाहिए कि वो लोग जो निकाह मकदूर ना पाते हों वो बचें। हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फदली, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। वल्लाह वल्लज़ीना यबतगूनल किताब, और वो लोग जो आजादी की तहरीर तलाश करते हों, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, जिनके मालिक हुए, उनमें से जिनके मालिक हुए